فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ کہ جو ہم اعمال کرتے ہیں اس کے اندر تمام اعمال شامل ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، جو بھی جس طرح کا عمل کرتے ہیں، کل قیامت کے روز ان اعمال کو تولا جائے گا، ان اعمال کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا۔ اس طرح نہیں ہوگا کہ وہ کل قیامت روز گنا جائے کہ حاجی صاحب نے کتنے حج کیے تھے، کتنی نمازیں پڑھی تھی، کتنے روزے رکھے تھے، کتنے پونڈ خرچ کیے تھے، کتنا صدقہ کیا تھا۔ ان اعمال کو تولا جائے گا۔ اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جن کے اعمال کا وزن زیادہ ہوگا وہ جنت میں ہوں گے۔ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، جن کے اعمال کا وزن کم ہوگا وہ جہنم کی گھاٹی میں ہوں گے۔ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، وہ گھاٹی کون سی ہے؟ وہ آگ کی گھاٹی۔ تو اعمال کو تولا جائے گا اور پرکھا جائے گا کہ جو ہم نے نمازیں پڑھی، جو روزے رکھے، ان کے اندر کتنی جان ہے، ان کے اندر کوئی طاقت بھی ہے کہ نہیں، یا بس سجدہ کیا، رکوع کیا، ان کے اندر کوئی تاثیر بھی ہے کہ نہیں۔ اگر تول پورا ہوا، اس کے اندر کوئی وزن ہوا تو جنت ہے، ورنہ فرمایا نار حامیہ۔ اعمال کے اندر وہ جان کس طرح پیدا ہوتی ہے، تاثیر کس طرح پیدا ہوتی ہے۔ کوئی دوائی ہوتی ہے نا، کہتے ہیں اس دوائی کے اندر تاثیر ہے، تو کہتے ہیں بھائی یہ آپ نے جو دوائی دی اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں تھا، کوئی تاثیر ہی نہیں تھی۔ آپ نے جو دودھ دیا بھائی اس کے اندر تو طاقت ہی نہیں، مکھن بھی نکال لیا اور باقی کریم بھی نکال لی، یہ تو پھوک ہی ہے، اس کے اندر تو کچھ ہے ہی نہیں، وزن ہی نہیں۔ بات سمجھ آ رہی مثال سے کہ وہ پتہ چلتا ہے بھائی اس چیز کے اندر کچھ ہے کہ نہیں۔ بھائی دیسی گھی آپ لائے ہیں، وہ ہم نے دیکھا بھائی اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ شہد جو آپ نے ہمیں دیا ہے، شہد کے اندر تو کوئی تاثیر ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی اصلیت نہیں ہے۔ نام اس کا شہد ہے، ہنی ہے، لیکن اس کے اندر جان نہیں ہے۔ تو آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ اسی طرح اعمال کا بھی یہی ہے۔ اگر اعمال کے اندر جان ہوگی تو اس دنیا کے اندر بھی اس کے اثرات ہوں گے۔ جس طرح جماعت والے ساتھی اکثر بیان کرتے رہتے ہیں نا کہ ایک آدمی آیا تو اس نے وہ صحابی کے گھر میں روٹی نہیں تھی، جا کے 2 نفل پڑھے تو چکی چلائی، وہ چلتی رہی۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ان اعمال کے اندر اگر جان ہوگی تو روٹی گھر بیٹھے بھی مل جائے گی، اگر جان نہیں ہوگی تو فیکٹری میں جائیں گے پھر بھی نہیں ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 اشخاص جو ہیں بنی اسرائیل میں، وہ کہیں سفر کر رہے تھے، سفر کرتے ہوئے وہاں طوفان آ گیا، بارش آ گئی، تو انہوں نے چھپ کر ایک غار کے اندر جو ہے نا پناہ لے۔ غار ہوتی ہے جس کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے جانے کا، واپس بھی وہی آنے کا وہی راستہ ہوتا ہے۔ جب وہ اندر چلے گئے، اندر بیٹھے جا کر جان بچانے کے لیے، ایک طوفان آیا، بارش آئی، ایک بہت بڑا پتھر جو ہے اس غار کے منہ کے اندر آ کر اس نے جو ایک دروازہ تھا اس کو بھی بند کر دیا۔ اب یہ تینوں اس کے اندر پھنس گئے، اندھیرا ہے، کوئی وہاں سے نکلنے کی کوئی تدبیر نہیں ہے، جنگل ہے، بیابان، کسی کو پکار بھی نہیں سکتے، کسی کو بلا بھی نہیں سکتے۔ اب کیا کہتے ہیں، تینوں مشورہ کرتے ہیں۔ کیا مشورہ کرتے ہیں؟ بھائی اپنے کوئی اعمال پیش کرو، یہاں تو وہاں سے کوئی نکالنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر کوئی اپنے اعمال پیش کرو۔
ایک شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنا عمل پیش کرتا ہوں. اس نے کہا یا اللہ میرے والدین بوڑھے تھے, میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور بکری چرا کر میں واپس آتا, دودھ دو کر سب سے پہلے ان کو پلاتا تھا, سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا, اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو دھوتا. ایک دن ایسا ہوا کہ میں دور نکل گیا, جب میں واپس آیا تو میرے والدین سو چکے تھے, میں دودھ دو کر ان کے سرانے پر کھڑا ہوں. میں نے کہا جب تک یہ میرے والدین دودھ نہیں پی لیں گے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاؤں, نہ اپنی بیوی کو دودھ دوں. میرے بچے جو ہیں وہ میرے پاؤں میں پڑے ہوئے بلبلا رہے تھے, رو رہے تھے, لیکن میں نے کہا اس وقت تک میں دودھ بچوں کو نہیں پلاؤں گا جب تک میرے والدین پی نہیں لیتے. اب میں ان کو جگا بھی نہیں رہا ہوں کہ ابا جی اماں جی اٹھو اور دودھ پی لو, یہ بھی ان کی شان کے خلاف تھا, بے ادبی تھی. یہ خود اٹھیں گے تو میں ان کو دودھ پیش کروں. یا اللہ, اب یہ وہ پیش کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر, یہ اپنا عمل پیش کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یا اللہ اگر تجھے یہ میرا عمل پسند ہے اور اس کے اندر اخلاص ہے, یا اللہ اس کے طفیل میں اس جو پتھر ہے اس کو یہاں سے ہٹا. دوسرے ساتھی کہتے ہیں یا آمین. ان کا ایسے کہنا تھا, پتھر وہاں سے تھوڑا سا رک گیا. اور اس سے پتہ بھی چلتا ہے کہ اس کے عمل کے اندر طاقت تھی, وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ مقبول بھی تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اس پر جو ہے مہر تصدیق ثبت بھی کی کہ واقعی یہ تمہارا عمل جو ہے یہ ہمیں بڑا پسند تھا. ہمیں دوسرے نے کہا تم بھی اپنا کوئی عمل پیش کرو. اس نے کہا کہ یا اللہ ایک آدمی میرے پاس مزدوری کیا کرتا تھا, میں نے اس کو مزدوری پر لگایا, تو جب شام کا وقت ہوا تو وہ مزدوری لیے بغیر وہاں سے چلا گیا. تو وہ اس علاقے کا نہیں تھا, کہیں دور سے آیا تھا, تو میں اس کو مزدوری دینا چاہتا تھا, لیکن وہ آدمی وہاں سے چلا گیا. میں اس کا انتظار کرتا رہا, وہ آیا نہیں. تو میں نے جو اس کے پیسے تھے اسے ایک بکری خرید لی, اسے بکری خرید لی. اللہ رب العزت نے اس کے اندر برکت عطا فرمائی اور اس سے بے شمار بکریاں پیدا ہوئیں. پھر میں نے بکری سے اس کی ایک گائے خرید لی, پھر گائے بھی اللہ رب العزت نے اس کا ریوڑ کے ریوڑ بڑھا دی. پھر میں نے اونٹ خرید لیا اس کے نام پر. یہ سارا میں نے, بکریاں بھی گائے بھی. تو کہنے لگا ایک پوری وادی جو ہے نا وہ بھر گئی, اللہ رب العزت اس کے اندر برکت ڈال دی. پیسے اس کے تھے, میں نے کہا یہ اس کے پیسے ہیں, اسی کے نام پر. تو پھر اچانک وہ کئی سالوں کے بعد یا کئی مہینوں کے بعد وہ جب بندہ واپس آیا, اس نے کہا بھائی وہ میں آپ کے پاس مزدوری کی تھی, وہ میرا آپ کے پاس پیسے ہیں وہ مجھے دے دو. تو اس نے اس کا ایک دینار ہوگا یا درہم ہوگا, جو ایک دن کی کیا مزدوری ہوگی. اس نے کہا یہ جو ساری بکریاں ہیں, یہ ساری گائے ہیں, یہ سارے جو اونٹ ہیں, یہ سب تمہارے ہیں, لے جاؤ. اس نے کہا میرے ساتھ مذاق کیوں کرتے ہو, میرا جو ایک پاؤنڈ بنتا ہے یا ایک درہم بنتا ہے وہ مجھے دے دو. اس نے کہا میں واللہ آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, یہ سب کچھ آپ کا ہے. جب اس کو پورا یقین ہو گیا تو وہ اپنی وہ ریوڑ کے ریوڑ بکریوں کے اور گائے کے اور اونٹوں کو لے کر وہ چلا. اس آدمی کی بھی دیانت اور امانت دیکھیں کہ اس کے اندر بھی اس نے خیانت نہیں کی, اور دل کے اندر یہ نہیں آیا کہ جب یہ اتنی بکری ہوگی اس کا جو پاؤنڈ بنتا ہے میں اس کو دے دوں. اس نے کہا یہ ساری آپ کی. اس نے کہا یا اللہ یہ میں نے خالصتاً تیری رضا کے لیے, اگر تجھے یہ میرا عمل پسند ہے تو یا اللہ ہمیں یہاں سے نجات دے. تو کہتے ہیں کہ وہ جو پتھر تھا وہ تھوڑا سا اور واضح سے, اب کافی جگہ بن گئی, لیکن ابھی اتنی جگہ نہیں بنی تھی کہ یہ بندے وہاں سے نکل سکتے. تیسرے نے کہا بھائی تم اپنا کوئی عمل پیش کرو. اس نے کہا یا اللہ ایک میری چچا زاد بہن تھی, مجھے اس سے محبت تھی, وہ میرے پاس آئی قرضہ لینے کے لیے کہ ہمیں کچھ قرضہ دو. تو میں نے کہا کہ میں آپ کو قرضہ تو دیتا ہوں 100 دینار, جو بھی وہ حدیث کے اندر آتا ہے, تو لیکن مجھے اپنی خواہش پوری کرنی دو. اس نے کہا ٹھیک ہے. جب وہ وقت مقررہ پر میرے پاس آئی تو میں اپنی خواہش اسے پوری کرنا چاہتا تھا, لیکن وہ اللہ کی بندی نیک عورت تھی. اس نے کہا اللہ اتق اللہ, اللہ سے ڈر, میں ایسی بدکار عورت نہیں ہوں, نہ ہی میں اس طرح کا گناہ کر سکتی ہوں
نہ میں نے آج تک اس طرح کا گناہ کیا. اتق اللہ. جب اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر، اے اللہ میں وہاں سے پیچھے ہٹ گیا، میں نے وہ گناہ چھوڑ دیا، اور میں نے کہا جو پیسے میں نے آپ کو دیے وہ بھی میں آپ کو معاف کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ بھی میں آپ کو دیتا ہوں. یا اللہ یہ خالصتاً یہ تیری رضا کے لیے میں نے کیا تھا. اللہ رب العزت نے کہا کہ واقعتاً تو اس وقت ہم سے ڈر گیا تھا، اور یہ تیرا جو عمل ہے ہمیں یہ اپنے ہماری بارگاہ کرنے کو مقبول ہے. فرمایا کہ وہ جو پتھر تھا وہ وہاں سے بالکل ہٹ گیا اور تینوں وہاں سے باہر نکلے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے عمل کے اندر وزن ہوگا، آج بھی کوئی ایسا موقع ہو کہ جہاں خدا کے علاوہ کوئی ذات ہمیں نجات نہ دے سکے، کوئی ہم کسی قانون میں پھنس جائیں، کسی اندھیری رات میں کسی جگہ ایسی جگہ ہو جہاں کوئی امداد پہنچنے والی نہ ہو، کوئی ہماری مدد کرنے والا نہ ہو، ایسے موقع پر اگر ہم اپنا کوئی عمل ایسا اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کریں اور جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا، تو آج بھی اسی طرح ہو سکتا ہے. تو ہم آج کے درس سے سبق یہ ملا کہ جو بھی عمل کریں اس کے وہ اخلاص کے ساتھ ہو، اور اس کے اندر طاقت ہو، اس کے اندر جان ہو. ورنہ اگر آدمی 50 حج بھی کر لے اور ان کے اندر طاقت نہ ہو تو پھر ان کا کوئی فائدہ نہیں. اگر ایک حج بھی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، وہ بھی ہمیں جنت کے اندر لے کے جانے والا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.